تاریخ میں لکھا ہے کہ براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ براء بن مالک رضی اللہ عنہ کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے براء بن مالک رضی اللہ عنہ دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے، انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی ماننے ٹوٹ پڑے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا، ان کے بھاگ نکلنے کا راستہ مسدود ہو چکا تھا، وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا ان کے ساتھ تھا، اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کو اب خالد رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا، وہ حبشی غلام وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تھا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موزوں زاویے پر آئی، وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس ہی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خون ریز مارکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں سے اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکر کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نروے میں تھا جو اس قدر جان بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچھی پھینکنے کا موزوں، موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا آ گئی۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ دونوں مل گئے۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسلمہ پر پھینکی۔ برچھی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کی سر کٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ گر پڑے اور پھر نہ اٹھ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خون ریزی میں یہ آواز سنائی دینے لگی
نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچی کھینچ کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا۔ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہی وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ جی وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا۔ اس کے سر پر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لیا اور فرض کو پورا کیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا تھا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو شہید کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ قربان جائیے اللہ کی حکمت پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، اور وحشی کے عشق و ایمان کی عظمت پر۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم خاتون تھی۔ جنگ احد میں ان مسلمانوں کے ساتھ تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم تھے، اور اس وقت ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے اس پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کما نے ذرا بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کما نے گھوم کر ام عمارہ رضی اللہ عنہا پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔
ابن کما نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی، جہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا